الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. عزیزان گرامی، صفات سلبیہ کا بیان چل رہا ہے اور ہماری بحث و گفتگو صفات سلبیہ میں ہے. وہ صفات جو عیب ہیں، نقص ہیں، اور ہم اس عیب و نقص کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے اسی گفتگو کے تسلسل میں ایک صفت سلبی کو پیش کرتے ہیں، اور اس کی بحث مکمل ہوئی تو اس کے بعد ایک اور صفت سلبی کو بیان کیا جائے گا. تو ان صفات سلبیہ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ محل حوادث نہیں ہے. محل حوادث نہیں ہے. حوادث یعنی تبدیلیاں، تغیر، اور یہ تبدل اور تغیر جو ہوتا ہے حالات کا، جیسے فرض کیجئے کہ انسان، مثال سے ہم اپنی بات کو واضح کریں کہ انسان محل حوادث ہے. دیکھیے، انسان جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو اپنے اطراف میں جب حالات کو دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، تو ان حالات کا اثر یہ ہوتا ہے انسان کی نفسیات پر کہ اسے خوشی ہوتی ہے اور خوشحالی، اور یہ خوشی و خوشحالی اور یہ تأثر، یہ متاثر ہونا، حالات سے خوش ہو جانا یا بعض حالات سے متاثر ہونا، یہ تأثر اور اثر کو قبول کرنا حالات سے، اور غمگین ہو جانا. بس یہ غم اور خوشحالی، یہ غمگینی اور خوشحالی جو طاری ہو جاتی ہے اور حالات سے انسان متاثر ہوتا ہے، بس یہ حوادث ہیں، یہ تغیر و تبدل ہے حالات کا، نفسیات کا انسان کی. بس انسان کی نفسیات پہ یہ مختلف حالات آتے رہتے ہیں. ان کا محل کیا ہے؟ خوشی کا، غمگینی کا. بس یہ خوشحالی اور غمگینی، یہ اس کا محل انسان ہے، انسان کی نفسیات ہے. لہذا انسان کی نفسیات پر، انسان کے وجود میں یہ اثرات ہوتے ہیں. بس یہ تغیر و تبدل ہم انسان میں دیکھتے ہیں، انسان کے وجود میں. اسی طرح فرض کریں کہ انسان پیدائش میں، جب انسان کی پیدائش میں غور کریں تو پیدائش کے وقت اس کا قد کتنا ہے، لہٰذا اس کا قد بڑھنا اور جسم میں نشو و نما ہونا، بس یہ قد کا بڑھنا، یہ کیا؟ یہ حالت ہے، کیفیت ہے، حادث ہے. بس یہ ان حوادث کا محل کیا ہے؟ جسم انسانی ہے. بس جسم انسانی میں یہ تغیر اور تبدل آیا کہ یہ ایسا وجود ہے جسم انسانی، یہ ممکن الوجود موجود ہے. لہٰذا جسم انسانی جو ممکن الوجود ہے اور ممکن الوجود موجود ہے، یہ انسان اور انسان کا جسم، لہٰذا یہ جسم محل حوادث ہے. تغیر و تبدل ہم دیکھتے ہیں، نشو و نما ہو گئی، قد بڑھ گیا، چوڑا ہو گیا بدن. لہٰذا یہ تمام چیزیں، یہ تبدیلیاں اور تغیر اور حوادث، پس ان حوادث کا پیش آنا، تغیر و تبدل کا عارض ہونا، طاری ہونا، اس کے لیے محل چاہیے. پس ممکن الوجود موجودات محل ہیں ان حوادث کے لیے، ان تبدیلیوں کے لیے، ان تغیر و تبدل کے لیے. یہ تغیر و تبدل اور تبدیلیاں اور یہ حوادث عارض ہوتے ہیں، طاری ہوتے ہیں ممکن الوجود موجود پر. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ اور واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی کے وجود
کی معرفت حاصل کریں اور ملاحظہ کریں اس لحاظ سے اور غور کریں عزیزان گرامی، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہے وہ اس کا وجود اپنا ہے اور وہ محتاج کسی کا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حوادث کا طاری اور عارض ہونا، تبدیلیوں کا آنا، بس انسان جب چھوٹا تھا، قد اس کا چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا تو گویا یہ اس بڑے قد کے ساتھ، اس تبدیلی کے ساتھ گویا کیا ہے، اس صورت میں اس کا وجود ایک الگ وجود ہے، اور وہ وجود جب وہ چھوٹا تھا قد اس کا، لہٰذا وہ صورت میں اس کا وجود ایک مخصوص وجود تھا۔ اب قد کے بڑھنے کے بعد اور عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نشو و نما کے بعد جو جسم ہے انسان کا، یہ جسم اب اس پہلے جسم سے مختلف ہے، تبدیل ہو گیا ہے۔ بس اس صورت میں جو جسم ہے وہ ابھی ہے، پہلے نہیں تھا، اور پہلے جو جسم تھا وہ پہلے اس پوزیشن میں تھا، ابھی اس کی پوزیشن بدلی اور حالت بدلی ہے، کیفیت میں تبدیلی آئی ہے، کوئی چیز حادث ہوئی ہے، تغیر و تبدل پیش آیا ہے، لہٰذا پہلے جو تھا وہ پہلے اس صورت میں تھا اور ابھی اس صورت میں ہے۔ پس یہ دونوں صورتوں کو پیش نظر رکھیں تو دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ اس صورت والا وجود اس صورت سے مختلف اور وہ صورت والا وجود اس صورت سے مختلف۔ تو عزیزان گرامی، یہ تبدیلی گویا جسموں میں ہوا کرتی ہے، ممکن الوجود موجود میں ہوا کرتی ہے، اور وہ ان کا وجود ان تبدیلیوں کو قبول کرتا ہے، اثرات کو قبول کرتا ہے، اور اثرات سے متاثر ہو کر ان اثرات کو ایکسیپٹ کر کر، ان کو قبول کر کر بدل جایا کرتا ہے، اور بدلنے کے بعد ایک نئی صورت میں آ جاتا ہے۔ واجب الوجود بذاتہ ہی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس میں کوئی تبدل اور تغیر نہیں ہے، حوادث کا محل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حوادث آئیں گے تو اس ہستی کو بدل دیں گے، اس وجود کو تبدیل کر دیں گے، ایک نئی صورت میں لے آئیں گے جو پہلے نہیں تھی۔ بس پہلے یہ نہیں تھا اس طرح، اب اس طرح ہوا، وجود میں آیا۔ یہ واجب الوجود میں ایسا نہیں ہوتا۔ حوادث جو ہے اس کا محل قرار نہیں پاتا واجب الوجود کا وجود۔ لہٰذا اللہ جو جسم نہیں ہے، جو ممکن الوجود نہیں ہے عزیزان گرامی، تو پھر اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، تغیر اور تبدل اور بدلاؤ اس ہستی میں نہیں ہو سکتا عزیزان گرامی، کیونکہ یہ تمام خصوصیات جسم کی خصوصیات ہیں، یہ ممکن الوجود موجود کی خصوصیات ہیں کہ ان میں تبدیلی آتی رہے، تغیر آتا رہے، اور تغیر تبدل کے بعد وہ نئی کیفیت کے ساتھ اس کا ایک نیا وجود ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ وہ واجب الوجود ذات جو ہے پروردگار عالم کی، واجب الوجود بذات ہی کی ہستی عزیزان گرامی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اس میں کسی قسم کا تغیر اور تبدل نہیں ہے، کیونکہ تبدل ہو جائے تو پھر وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا۔ اور یہ جسم کی خصوصیت ہے، اور اللہ جسم سے مبرہ اور منزہ ہے، اور یہ تمام یہ خصوصیتیں جو بیان ہو رہی ہیں صفات سلبیہ میں عزیزان گرامی، یہ صفات جسم سے مخصوص ہیں، یہ صفات اور یہ خصوصیتیں ممکن الوجود موجودات کی خصوصیتیں ہیں، لہٰذا واجب الوجود ان تمام خصوصیات سے مبرہ ہے، منزہ اور پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس میں انسانی میں نشو و نما ہوتی ہے تو اس کو نشو و نما کی ضرورت ہے، اس تبدیلی کی، اس تغیر کی اور تبدل کی ضرورت ہے۔ تو تغیر و تبدل کا محل جسم ہوتا ہے، تغیر اور تبدل وہاں پیش آتا ہے جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو واجب الوجود ہے، وہاں کسی قسم کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، وہ محدودیت نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اور محل حوادث وہ وجود ہوتا ہے جہاں پہ حوادث طاری ہوتے ہیں، تغیر و تبدل آتا ہے۔ جو جسم ہو، وہ ذات جو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، جو جسم نہیں ہے عزیزان گرامی تو وہ حوادث کا محل بھی نہیں ہو سکتا، اور اسی طریقے سے اس میں محدودیت کوئی نہیں ہے، لہٰذا احتیاج کوئی نہیں ہے۔ بس جب کوئی محدودیت نہیں،
کسی قسم کی نیاز اور احتیاج نہیں۔ تو اس تغیر اور تبدل کا پیش آنا یہ جسم کی ضرورتوں میں سے ہے، یہ ممکن الوجود کی ضروریات میں سے ہے، اور ممکن الوجود ان حوادث کے عارض ہونے کے بہت ساری صورتوں میں نیاز مند اور محتاج ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اختصار کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ہم نے اللہ کے محل حوادث ہونے کی نفی کی، اس کے محل حوادث ہونے کو سلب کر لیا کہ وہ واجب الوجود بذات ہی، وہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ محل حوادث نہیں ہے۔ اب آئیے ایک اور صفات سلبیہ میں سے ہم اپنے سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم وہ کسی اور چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا، وہ کسی اور چیز کے ساتھ مل کر اور متحد ہو کر ایک نہیں ہو جاتا۔ یہ اتحاد کسی اور ممکن الوجود کے ساتھ، کسی اور وجود کے ساتھ اس کا ملنا، متحد ہونا، یہ نہیں ہوتا واجب الوجود کی ذات میں۔ بس یہ اتحاد، اس کی ہم نفی کرتے ہیں۔ بس یہ بھی صفات سلبیہ میں سے ایک ہے، وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی کسی دوسری چیز کے ساتھ متحد ہو کر، مرکب ہو کر نہیں اس کا وجود ہو سکتا کہ اس کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ مل کر وحدت ہو جائے، دوسری چیز کے ساتھ مرکب ہو کر اتحاد ہو جائے، یہ محال ہے۔ واجب الوجود بذاتہ ہی کی ذات میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے، جہاں پہ ایک شے دوسری شے کے ساتھ متحد ہوتی ہے، جہاں بھی ایک وجود دوسرے وجود کے ساتھ ملتا، متحد اور مرکب ہوتا ہے، تو اس اتحاد کا لازمہ ترکیب ہے۔ اب اس ترکیب کے بعد اجزاء الگ الگ نظر آئیں یا اس طرح مرکب ہو کہ وہ مل کر متحد ہو کر ایک ہو جائیں اور پہلے والی صورت نہ رہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سب چیزیں، یہ خاصیتیں، یہ جسم کی خاصیتیں ہیں، یہ سب چیزیں ممکن الوجود موجودات میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات متحد ہو جائے کسی اور کے ساتھ، کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور شے سے، اور ایک ہو جائے اس طرح کہ وہ دونوں مل کر پہلے والی صورت میں باقی نہ رہیں بلکہ وحدت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ بالآخر اس میں ترکیب تو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم نے کہا صفات سلبیہ میں سے ایک چیز کی نفی کر کے بتایا کہ وہ ذات مرکب نہیں، کسی اعتبار سے بھی، کسی لحاظ سے بھی ترکیب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وجود جو مرکب ہو کے بنا ہو، بس وہ ترکیب اور اتحاد کی صورت ہی ہو کہ پہلے والی صورت ختم ہو جائے، لیکن ترکیب کے بعد جو چیز وجود میں آئی ہے وہ ترکیب کا نتیجہ ہے، وہ مرکب ہو کے بنا ہے، وہ نئی صورت مرکب ہو کے بنی ہے۔ لہٰذا ترکیب کی صورت میں وہ چیز جس کے ساتھ متحد ہوا ہو ایک وجود، اور پھر اس کے ساتھ متحد ہو کر ایک صورت بنی ہو، تو عزیزان گرامی یہاں ترکیب تو ہوئی، اور ترکیب اللہ کی ذات میں محال ہے، مرکب نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ وہ دوسرے کے ساتھ اتحاد کا محتاج ہی نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ ملنے کا محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ ممکن الوجود موجودات کے اوصاف ہیں اور ان کے مسائل ہیں کہ ایک شے دوسری چیز کے ساتھ اتحاد کرتی ہوئی، ایک شے دوسری شے سے ملتی ہوئی، اور اس انداز سے کہ وہ ملنے کے بعد بھی ممتاز رہیں، یا ملنے کے بعد اس طرح اکٹھے ہو جائیں کہ ایک نئی صورت پیش آ جائے اور پرانی صورت باقی نہ رہے۔ جس طرح ہائیڈروجن اور آکسیجن مل جاتے ہیں، پانی کی صورت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ پانی اب ہائیڈروجن کی صورت نہیں ہے، یہ پانی اب آکسیجن کی صورت نہیں ہے، لیکن ہائیڈروجن آکسیجن کے ملنے کے بعد جو نئی صورت پیش آئی وہ پانی کی صورت ہے، تو اس صورت میں بھی نہیں۔ اور اس طرح متحد ہو کہ دونوں چیزیں الگ الگ نظر آئیں، تو ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملتی ہے، اور اس طرح ملتی ہے کہ وہ ملنے کے بعد ایک نئی صورت بھی ہے، لیکن اس نئی صورت میں پہلے والی چیزیں الگ الگ جز کے طور پر نظر آتی ہیں۔
تو عزیزان گرامی کسی بھی صورت میں پہلی مثال یا دوسری مثال عزیزان گرامی ترکیب اللہ تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہے، کیونکہ وہ شے جو مرکب ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترکیب اگر ہوگی تو اجزاء کی طرف نیاز مندی اور احتیاج لازم آئے گی، اور واجب وجود بذات ہی کی ذات، واجب الوجود ہستی وہ ہستی ہے، ہم نے تعریف کی اور تقسیم کی وجود کی تو بتلایا عقل اس کو ادراک کرتی اور یقین رکھتی ہے کہ واجب الوجود وہ ہے ممکن الوجود کے مقابلے میں جو ہر قسم کی احتیاج اور نیاز مندی سے پاک اور منزہ ہو، کسی بھی انداز سے کسی لحاظ سے بھی وہ کسی کا محتاج، کسی چیز کی طرف نیاز مند نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم یہ فرض کریں کہ اللہ متحد ہو کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اس میں ترکیب لازم آتی ہے، اور ترکیب جس صورت میں بھی ہو، جس کیفیت کے ساتھ بھی ہو عزیزان گرامی، وہاں جو اجزاء کے ساتھ ملا ہے، جس اجزاء کے ساتھ اتحاد ہوا ہے اور نئی صورت پیش آئی ہے عزیزان گرامی، وہ محتاج جو ہو، ممکن الوجود جو ہو، وہ اس میں اتحاد ہوتا ہے دوسری چیزوں کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوتی ہیں اور مرکب ہوتی ہیں عزیزان گرامی۔ وہ ذات جو واجب الوجود ہے، جو منزہ ہے تمام عیوب سے، یہ ایک طرح کا عیب ہے، اور وہ ہستی جو واجب الوجود ہے تمام عیوب سے پاک و پاکیزہ اور منزہ، اس میں کسی قسم کی کسی لحاظ سے احتیاج اور نیاز مندی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی اور کے ساتھ، اللہ کا وجود کسی اور شے کے ساتھ، کسی اور وجود کے ساتھ متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ اور ترکیب کے ساتھ نئی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پس ترکیب اور اتحاد یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو عیوب ہیں، اور اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع